جی بسم اللہ بھائی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ خیریت. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا ہے اس میں گرامی آپ کا؟ میں نام آپ کو بھول گیا بھائی. عقیل. کیا علی؟ عقیل. عقیل بھائی، عقیل بھائی، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کرم اللہ پاک. آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کریں عقیل بھائی، کیا حکم ہے آپ کا؟ کیا فرمان ہے؟ میرے پاس اس وقت سوال کافی موجود ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس آپ کے لیے سوال کافی موجود ہیں، اور وہ سوال ایسے لوگوں کی طرف سے ہیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے جب آپ سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ وائرل نہیں تھے یا آپ نے اتنی باتیں لوگوں کو نہیں بتائی تب تک تو اسی طرح اندھا دھن پیروی پہ تھے. وہ ذاکرین کی ہو جائے، وہ عالم دین کی ہو جائے. اب جب انہوں نے آپ سے یہ باتیں ساری سنی ہیں، حقیقت پرستی دیکھی ہے، تو پھر انہوں نے سوال کیے ہیں کہ تھوڑے سے سوال آپ کرو تاکہ ہمارا عقیدہ جو ان سے ہے وہ بالکل خالص اور درست ہو جائے، جو معصومین علیہ السلام کی طرف سے عقیدہ رکھنے کا حکم ہے وہ والا. جی یہ سوال میرے پاس موجود ہیں، تو آپ نے ان کا جواب کمپلیٹلی بڑے اچھے طریقے سے دیتے بھی ہیں، بلکہ اور اچھے طریقے سے اس بار سمجھانا بھی ہے. تو اس سے پہلے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے یہ جو عالم دین ہیں، صاحب تقلید، اور جو لوگوں کو صاحب تقلید بنانے کا کہتے ہیں کہ تقلید کر لو، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو انہوں نے 3 عالم دین تقریباً آپ کے پاس آ چکے ہیں، جو 3 صاحب امامہ جو آپ کے پاس تقلید کے مسئلے پر پہنچ چکے تھے. تو انہوں نے جس طرح آپ سے بات کی اور اتنی زیادہ باتیں بنانے کے بعد بھی کوئی ایک حدیث بھی ایسی وہ نہیں لے کر آئے جو تقلید پر امام کے فرامین کو ثابت کرتی ہو. تو اتنی شکست کھانے کے بعد بھی جو ان کے پیروکاران ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ نہیں مان ہمارے جو عالم دین ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ظالم دین ہیں. تو وہ ان کو ہار ان کی تسلیم نہیں کر رہے، یعنی کہ وہ بالکل مولوی پرستی پہ اترے ہوئے ہیں کہ بس جو مولوی نے کہہ دیا وہی مان لیا. جی تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجہ بہت یہی ہے کہ لوگ دیکھیں، جو جماعت عمریہ بہت سارے نا جو شیعہ نہیں بنتے، ان کے علماء وغیرہ ان کو حق پتہ چل جاتا ہے. وہ ابو بکر عمر کے متعلق وہ خود بھی بات نہیں کرنا چاہتے. ادھر آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ ابو بکر عمر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، بات نہیں کرتے. ہم نے کتنے چیلنجز دیے آپ کے سامنے دیے ہیں بھائی. آپ پاکستان کے وہ علماء جو شیعوں کو تکفیر کرتے آ رہے ہیں پچھلے 20 سال سے 30 سال سے، نام لے کر ان کو اتنا عام سی بات کہ بھائی تم ان کا اسلام ثابت کرو. میں نے کہا اس سے بڑا کہ میں شیعہ مذہب کا عرب میں عجم اللہ جانتا ہے، عربوں میں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. یعنی عربی زبان کے علماء میں آپ کا خادم ہوں، میں سب سے گناہ کار ہوں، میں سب سے جاؤں، لیکن مجھ جیسا کہ اس طرح دین کا اس احیاء کیا ہو، تجدید کیا ہو، خدمت کی ہو. اب آپ نہیں جانتے، میں عربی زبان میں بہت سالوں تک بہت ایکٹیو تھا. وہ زمانہ یوٹیوب کا نہیں تھا، وہ زمانہ سیٹلائٹ ٹی ویز کا تھا. تو میں نے ان کے منہ کالے کر دیا. اسی طرح فارسی زبان میں بھی، فارسی زبان میں دیکھیں جو علماء ہیں آپ کے، جو شیعہ ہیں یا جو مخالفین کے ہیں، ان کے ساتھ میرے بڑے مناظرے ہیں، ان سب کو میں نے شکست دی الحمدللہ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے شکست دی ہو، اور سب مجھ سے بھاگ جاتے ہیں. ولایت فقیہ والے بھی مجھ سے بھاگ جاتے ہیں، بڑے بڑے آیت اللہ ان کے. تقلید والے مجھ سے بھاگ جاتے ہیں، اور جماعت عمریہ کے بھی ان کے علماء اور بہت کٹر ٹائپ کے ہیں. ایرانی جو آپ کے وہابی ہیں اور عمری ہیں نا، یہ بہت کٹر ہیں، یہ بہت ہی متعصب ہیں اور بہت ہی فراڈی ہیں. اور سعودی عرب نے ان کو اتنے پیسے ان پہ انویسٹ کیا ہے، ان کے پاس بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں اور بڑے بڑے ادارے ہیں، کیونکہ ان کی اہمیت کی وجہ سے، کیونکہ ایران کے اندر ہے. اور اسی طرح اب دیکھتے ہیں کہ اردو میں اور انگلش میں. تو عرض یہ ہے کہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں پاکستان آ جاؤں گا، پھر آپ مجھے طالبان کے حوالے کر دو تاکہ وہ مجھے پھانسی دے دیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کے نزدیک میں تو واجب القتل ہوں، کیونکہ میں نے ابو بکر کے متعلق، عائشہ کے متعلق، عمر کے متعلق وہ باتیں کہیں جس کا اگر کوئی سوچ بھی لے تو آپ لوگ اس کو قتل کرتے ہو. تو تم آ کے مجھ سے مناظرہ کرو، اس کا اسلام ثابت کرو ابو بکر عمر کا، تو پھر میں حاضر ہوں. کوئی نہیں آتا بھائی، کوئی نہیں آتا، آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے باوجود یہ اگر اسلام ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ بات یہ نا. تو اس کی جواب وہی ہے کہ فرعون کا قوم، انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کو شروع سے جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو،
کہ موسیٰ کے سب معجزات صحیح ہیں، معجزات اس کے واقعا سب سحرہ جتنے جادوگر تھے وہ ایمان لائے، فرعون ایمان نہیں لایا، فرعون کا قوم ایمان نہیں آیا، اس نے الٹا حامان سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک تخت بنا دو کہ میں آسمان پہ چلا جاؤں اور آسمان میں موسیٰ کے خدا کو میں ڈھونڈ لوں، تو آخر تک ایمان نہیں لائے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے؟ وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ وہ لاپرواہ تھے، ان کو پرواہ نہیں تھا حق و باطل کا، وہ اپنے تعصب میں پھنسے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ اپنے گھمنڈ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا خاندان اسی راستے پہ چل رہا ہے، یہ کیسے ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس لیے تو بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے تقلید کو چھوڑ دیا ہے۔ اب حوزے میں علماء نے ایسے کم نہیں افراد، محققین جتنے حوزے میں بڑے علماء ہیں وہ جنہوں نے میری باتیں سنی وہ سب مجھ سے اگری کرتے ہیں کہ مرجعیت اور تقلید دونوں باطل ہیں۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت سارے مراجع کے متعلق میں نے بہت بڑے مراجع کے متعلق بھی یہ سنا ہے کہ وہ تقلید کو نہیں مانتے، لیکن وہ پھنس گئے، ابھی پھنس گئے، وہ نہیں کہہ سکتے دنیا داری میں اور ان کے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے وکلاء کے سامنے، وہ اپنے جنہوں نے وہ خود بت بنایا اس کو نہیں توڑ سکتے۔ تو یہ مجھے ان کے متعلق بھی میں نے سنا ہے۔ تو عوام میں بھی بہت سارے لوگوں نے تقلید چھوڑ دی ہے، اس طرح نہیں ہے، لیکن اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، ٹینز آف ملینز آف لوگ ہیں، کروڑوں کے حساب سے شیعہ عوام ہے، ان سب کو ایک دفعہ 6 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر تبدیل کرنا یہ ناممکن بات ہے، بالخصوص کہ ہمارے کیا ہے، ہمارے ریسورسز محدود ہیں، اور مرجع والوں کا، تقلید والوں کے، ان کے ریسورسز بے حساب ہیں، سب مساجد ان کے ہاتھ میں، سب ممبر ان کے ہاتھ میں، سب ریلیجیس میڈیا ان کے ہاتھ میں، تو لازمی بات ہے کہ اس بات میں ٹائم لگے گا، لیکن مرجعیت ایک کھوکھلا بت ہے، مرجعیت ایک کھوکھلا بت ہے، جتنا ٹائم گزرتا جائے گا انشاءاللہ یہ بات، یہ میسج کہ اتباع صرف آپ نے اہل بیت علیہم السلام کی کرنی ہے۔ علماء کا کام ہے کہ عوام کو اہل بیت علیہم السلام کے کلمات سمجھائیں اور پہنچائیں۔ یہ میسج، اس کی حقانیت اوضح من الشمس ہے، اور تقلید کا بطلان اوضح من الشمس ہے، بدیہی ہے تقلید کا بطلان، دونوں باتیں بدیہی ہیں۔ تو اس کو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پھیلتا جائے گا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ باطل، یہ شیطانی بت جس کا نام مرجعیت ہے، اور یہ بدعت اور یہ الحاد جس کا نام تقلید اور اجتہاد ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ شیعوں کے درمیان سے یہ اپنا پردہ اور اپنا سایہ اور اپنا ظلمانی چہرہ دور کر دے گا انشاءاللہ۔ مزید سوال کریں بھائی۔ اور سوال اب میرا سب سے پہلا یہ کہ پاکستان میں ادھر ہمارے پاس جو سا ہے وہ ممبر پر ذاکرین اور جو کچھ خطباء بھی ایسے ہیں وہ جو معراج کا واقعہ بتاتے ہوگا آپ نے، معراج کے واقعہ آپ جو حدیث کے طور پر آپ رکھتے ہیں نا، جی یعنی کہ آپ اس کو مستند سمجھتے، ٹھیک ہے جی، معراج میں کیا ہو گیا؟ سوال کیا ہے؟ نہیں، میں نے کہا آپ معراج کے واقعے کو بالکل حقیقت سمجھتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کی جو سند ہے اس کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، کیوں؟ اصل معراج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پہ گئے، یہ ایک بار نہیں کئی بار گئے، یہ تو ثابت ہے، یہ تو بلا شک بلا ریب ثابت ہے، بلا شک، اور جسم کے ساتھ گئے نا، بات وہ گئے تو ہیں، لیکن بات اس سے آگے یہی ہے کہ جب حج پر گئے ہیں تو پھر معراج پر انہوں نے یہ جو آگے والی بات بتاتے ہیں، معراج جو سمجھا رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، اس سے آگے بتاتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کا جو پردہ تھا، پردے کے اندر سے ایک ہاتھ باہر آیا، اور اس ہاتھ نے اس ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ جو انگوٹھی تھی علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، جب سرکار نے نیچے آ کر مولا علی سے وہی انگوٹھی انہوں نے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی، تو اوپر اور نیچے بھی علی، تو یہ بات جو سی ہے مجھے تھوڑا سا سمجھائیے گا۔ دیکھیں، شب معراج کے متعلق احادیث ہمارے کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں، شیعہ مذہب میں معراج کے احادیث بہت زیادہ، اور معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 معصومین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے 13 معصومین ان کو دکھایا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کر امام حجت علیہ السلام کو دکھایا، وہ اللہ کے عرش میں نور تھے، ان کو دیکھا ہے۔ یہ اس کی روایات بہت زیادہ ہیں، روایت ایک دو نہیں ہے، اس کی روایت بہت زیادہ ہے۔
تو اور اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس آواز کے ساتھ خطاب کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آواز لب اللہجہ جو تھا حضرت سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کا تھا، اس کی بھی روایت ہے، زیادہ نہیں ہے روایت ہے، لیکن یہ جو کہ پردے کے پیچھے سے ہاتھ آیا ہے، اس میں انگوٹھی ہے، یہ اس میں آدھا سیب والا قصہ وغیرہ، یہ عوام میں مشہور ہے، میں نے کتاب میں نہیں دیکھا اس کو، ٹھیک ہے نا، میں نے کسی کتاب میں نہیں تو دیکھا۔ اللہ یاری صاحب بات تو وہی ہو گئی، پیچھے سے آواز آ گئی یا انگوٹھی آئی تو پھر وہیں آ گئی، اس میں دیکھا نہیں ہے تو پھر انگوٹھی کا اس میں تو کوئی عرض کیا بڑی نا، بات نہیں، ایک انسان کی آواز۔ انگوٹھی والی کو میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، میں نے صرف عوام سے سنا ہے، ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ہو، لیکن مجھے وہ دیکھنا پڑے گا، سرچ کرنا پڑے گا اس کے لیے، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ بہت ہاں اہم، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا جی۔ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا کہ جو پردہ معراج میں جب سے وہ بے شک مولا علی علیہ السلام کی انگوٹھی اور آواز تو لے جائیے ہی، تو متواتر تو آپ یہی بتا رہے ہیں۔ انگوٹھی کا میں نہیں یہ کہہ سکتا، مولا علی علیہ السلام، آواز کا ہے، آواز اللہ نے خلق کیا تھا، وہ آواز، وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بول رہے تھے، وہ اللہ بول رہا تھا، لیکن اللہ کی اپنی آواز نہیں ہے، اللہ چاہے جس آواز کو خلق کرے نا، آواز اللہ جب بولتا ہے تو زبان کے بغیر، حنجرے کے بغیر، سانس کے بغیر، اللہ تعالیٰ پیپڑوں کے بغیر اللہ تعالیٰ آواز کو، ساؤنڈ کو خلق کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ ساؤنڈ خلق کیا ہے جو امیر المؤمنین، وہ تو ہر ساؤنڈ خلق کر سکتا ہے اللہ چاہے، اس نے وہ ساؤنڈ خلق کیا ہے، ساؤنڈ کے ہاں جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ لہجہ اور ان کی آواز کی جو ٹون، ہر شخص کی آواز کی ایک ٹون ہوتی ہے، خاص پچ ہوتا ہے، اسی کے مطابق اسی جیسا خلق فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ بن گئے تھے اور اللہ کی وہ روپ میں، یا اللہ اس طرح اللہ اس میں حلول کر کے ان سے بات کر رہے تھے۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا درجہ پائن ہے۔ ہمارے روایات میں ہے کہ کبھی بھی کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتری نہ دینا، وہ افضل ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو کسی سے قیاس ہی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، ذرہ بھی نہیں تھے، اللہ نے ان کو خلق کیا، علی علیہ السلام نے ان کو خلق کیا، انبیاء سے فضیلت ہے، اس کے بارے میں کیا؟ وہ تو افضل ہیں، اس میں شک نہیں ہے، اسی افضل کو، وہ اللہ کا مخلوق ہے، اللہ کا محتاج ہے، اللہ اس کو رزق دیتا ہے، اللہ نے اس کو زندگی دیا، اللہ نے اس کو موت دیا ہے، اللہ نے اس سے زندگی چھینی ہے، ٹھیک ہے نا، وہی جو سب سے افضل ہے، وہ انبیاء سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا تھا، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا تھا، گریہ کرتا تھا، اللہ سے رزق مانگتا تھا، روزی مانگتا تھا، اللہ سے استغفار کرتا تھا، سلام اللہ علیہ السلام۔ وہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا عبد ہے، اللہ کا اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کسی چیز کا اللہ سے کوئی قیاس ہے ہی نہیں۔ یہ تو مذہب اسلام کا، دین اسلام کا، مذہب تشیع کا سنگ اول یہی ہے، درس اول یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، خالق کل شیء، اور سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اب بندوں میں تفاضل ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں سے قیاس نہیں ہے۔ جی بات کریں بھائی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بہت ٹاپک اس وقت جو مومنیت ہے، جو کہ اہل تشیع ہیں، ان میں جمعہ جو سا ہے، اس وقت جو جمعہ ہو رہا ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو کچھ اہل تشیع تو یہ کہتے ہیں کہ جی جمعہ تب پڑھنا جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو جہاد بھی تبھی ہوگا اور جمعہ بھی تبھی ہوگا۔ تو باقی اہل تقلید جو ان سے ہیں وہ تو الحمدللہ تقریباً کوئی بھی جمعہ ایسا رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ نہیں، وہ اس طرح نہیں ہے، بتائیے گا کیا ہے اس کے مجتہدین کے درمیان بھی اختلاف ہے کہ جمعہ، یہ بڑا مجتہدین کے درمیان یہ متفق علیہ نہیں ہے کہ جمعہ واجب ہے۔ بعض مجتہدین میں بہت سارے ایسے قائل ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ جمعہ پڑھنا حرام ہے، اور مجتہدین میں ایسے قائل ہیں کہ جمعہ پڑھنا جو ہے وہ واجب اختیاری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر اس کے شرائط بن جائے تو پڑھنا اس کا واجب بن جاتا ہے۔ تو اس کے مجتہدین کے ہاں یہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے، اختلافی ہے۔ اب جہاد کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جہاد کا مسئلہ وہ تو شیعہ میں اجماعی ہے کہ جب تک امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آتے جہاد نہیں ہے، مگر یہ کہ جہاد دفاعی ہو، کہ مگر کوئی شخص آپ کے گھر پہ گھس گیا، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے ڈنڈا آپ لے کے اس کو ماریں، یا کوئی مثلا مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے شہر پہ قبضہ کر ان کے، وہ بھی اس لیے کہ اس کے دین کو چینج کرے۔
اگر کوئی کافر آتا ہے ویسے قبضہ کرنے کے لیے، وہ آپ کے دین سے اس کو کام نہیں، اس کے خلاف بھی جہاد واجب نہیں ہے۔ اچھا، اس کے روایات وغیرہ موجود ہیں۔ اب آپ کے جو مجتہد وغیرہ جو روشن خیال قسم کے جو حدیث وغیرہ کو نہیں دیکھتے، روایات کو نہیں دیکھتے، اسلام نہیں دیکھتے کہ اسلام کیا کہتا ہے، وہ اپنی سوچ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ دین کا کوئی کام نہیں ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ کا قیاس ہے، یہ آپ کا استحسان ہے۔ استحسان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی چیز اچھا لگے نا، وہ میں کہہ دوں یہ واجب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے اس کو ایسا کیوں کیا؟ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے ایسا کیوں واجب بنایا۔ اللہ چاہے مثلا نماز کو 2 رکعت بنا دے، چاہے 4 رکعت بنائے، چاہے 10 رکعت بنائے، چاہے 50 رکعت نہ بنائے، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ رمضان کو چاہے روزہ واجب بنائے، شعبان کو مستحب بنائے، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جاہل لوگوں، کافر لوگوں کا، جن کا دین سے معرفت نہیں، اہل بیت علیہ السلام کے مذہب سے معرفت نہیں، ان لوگوں کا کام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا آپ جہاد سے قیاس نہیں کر سکتے۔ جہاد کے متعلق تو نصوص واضح ہیں۔ جہاں تک جمعے کا تعلق ہے میرے عزیز، اس کے متعلق کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسپیچ دیں گے، تو اسپیچ جب دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ واضح ہو جائے گا، کیونکہ اس میں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو اس اختصار کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا۔ اوکے، اور ایک سوال اب سنیے گا کہ پاکستان پتہ ہے کہ عزاداری کے لیے لوگ بہت متے ہیں، سارا سال اپنے رزق حلال میں سے، محنت کے پیسوں میں سے جمع کر کے، تو سال بعد وہ عزاداری مظلوم کربلا جو ان سے برپا کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو عزاداری ہے یہ ہم پر ایسے ہی واجب ہے جیسے کہ دوسرا نماز روزہ اللہ نے ہم پر واجب کیے ہیں، تو عزاداری بھی ایسے ہی ہے۔ اب ایک مومن جو ان سے ہے رزق حلال میں سے پیسے اکٹھے کر کے وہ سال بعد مجلس کرواتا ہے، تو پاکستان ہے جو ذاکر وغیرہ ہیں وہ تو ممبر پر غلو شرک کھلے عام پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، تو اب ایسے حالات کے اندر ایک مومن جب مجلس کرواتا ہے رزق حلال کی، کوئی آ کر کوئی نعوذ باللہ مولا علی کو خدا گیا ہے، کوئی گانوں پر قصیدے پڑھ جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی باتیں کہہ جاتا ہے، تو اس میں اس غریب کا قصور ہے جو محنت مزدوری کے پیسے اکٹھے کر کے رزق حلال اکٹھا کر کے کروا رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ کیا کرے؟ اس کا کیا بچے کیسے ان ساری چیزوں میں سے؟ دیکھیں وہ تو دیکھیں جو نماز روزہ وغیرہ تو واجب ہے، مجلس بھی دیکھیں کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کا حق ہے، ان کی مودت کا حق ہے، ان کے غم میں شریک ہونا، یہ تو تشیع کا نام ہی یہی ہے۔ اور پھر اہل بیت علیہم السلام سے کہ یہ کوئی مجلس کرے یا مجلس کی خدمت کرے یا مجلس میں شریک ہو یا مجلس میں جا کے روئے یا جو رلائے اہل بیت علیہم السلام کے باتوں کو بیان کرے، تو اس کا ثواب جو ہے اس کا کوئی خیال، اس کا کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کی آنکھ کا ایک قطرہ اشک کا جہنم میں پھینکا جائے جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں ہوتا ہے، تو وہ پورے جہنم کو ٹھنڈا بنا لیتا ہے، پورے جہنم، سب جہنم کا آگ بجھ جاتا ہے۔ تو یہ جو امام حسین صلوات اللہ علیہ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے مجالس کا ثواب ہے، اس کا کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا اجر کتنا ہے۔ لیکن وہ مجالس جس میں کفریات نہ بکی جاتی ہوں، اگر کفریات بکی جاتی ہیں تو اس میں شرکت کرنا حرام ہے۔ ایسے مجالس جس میں آپ اہل بیت علیہم السلام کی مذہب کا احیاء نہیں کر رہے بلکہ اہل بیت علیہم السلام کی مذہب کو آپ مار رہے ہیں، اس میں اہل بیت علیہم السلام دیکھیں مجلس یہ ہوتا ہے کہ مجلس آپ کو اب تو ایران میں، پاکستان میں، عرب میں 99% مجالس باطل ہیں، کیونکہ وہ اس میں خیالات کا اظہار ہوتا ہے، رائے کا اظہار ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ مجلس یہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ تمہارے مولا کا فرمان یہ ہے، یہ اس کا ترجمہ، یہ اس کا شرح، یہ اس کا ترجمہ، یہ اس کا شرح، یہ اس کا ترجمہ، یہ اس کا شرح۔ اہل بیت علیہم السلام کی باتوں کو، چاہے وہ فضائل میں ہو، چاہے مسائل امامت میں ہو، چاہے مسائل تفسیر میں ہو یا مسائل تاریخ میں ہو، اصول میں، فروع میں آپ کی خدمت پیش کیا جائے، اور پھر آپ کو رلایا جائے، ان کے مصائب یاد کیا جائے، اس میں اشعار پڑھے جائیں، قصائد پڑھے جائیں۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں مجلس کا یہ ڈھانچہ ہے، مجلس کا یہ فرمان ہے۔ اب لیکن اس کے برعکس اگر ایسی چیزیں آپ بیان کریں جو باطل ہیں، وہاں پہ بیٹھنا حرام ہوتا ہے۔ اس کتاب اصول کافی میں ایک باب ہے پورا کہ اہل بدعت کے مجالس میں بیٹھنا حرام ہے، بیٹھنا ہی حرام ہے۔ تو دیکھیں، لیکن اب جو مجالس جو لوگ کرتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنی نیت سے، غریب آدمی مثلا وہ اپنی نیت سے اس نے پیسے لگا دیے کہ میں یہاں پہ مجلس کا اہتمام کرتا ہوں،
تو اگر اس کی نیت صاف ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، میں نہیں کہتا کہ حتماً اس کو اجر ملے گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو اجر دے دے، ہو سکتا ہے اس کو اجر نہ ملے۔ مثلا ایک جماعت عمری کا آدمی ہے، وہ اپنی نیت سے کوئی مسجد بنا لیتا ہے، اس کی نیت تو یہی ہے کہ میں مسجد بنا دوں، اب اس کا کوئی اجر ہے؟ اس کا نیت تو تھا کہ میں اللہ کے لیے مسجد بنا رہا ہوں۔ یا مثلا کوئی کرسچن ہے، اس کی نیت یہی ہے کہ میں اللہ کے لیے، جیزس کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ بنا رہا ہوں، کوئی گرجا گھر بنا رہا ہوں، اس کا اجر ہے، اس کا بعید ہے کوئی اجر ہو ان کاموں کا، اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تفضل کرے امام حسین علیہ السلام کے صدقے پر، کوئی اس کا مستحق نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کے کاموں میں دیکھیں، کاموں میں کوئی مستحق نہیں ہے کہ وہ آخر استحقاق ہے، حق بنتا ہے کہ اللہ اس کو دے دے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کا کام ہی غلط ہے بھائی۔ مثلا یہاں پہ ایک نبی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک نبی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا، یہ کافر ہے، یہ نبی ہے، میں سمجھ گیا کہ کافر ہے، میں نے تلوار یا فرض کریں ایک کافر ہے یہاں پہ، میں سمجھتا ہوں یہ نبی ہے، ایک کافر یہاں پہ بیٹھا، میں سمجھتا ہوں یہ نبی ہے، میں نے اس کی بہت تعریف کیا، میں نے اس کی بڑی خدمت کیا، اس کا کوئی اجر ملے گا مجھے؟ ٹھیک ہے نا، میری نیت تو یہی ہے کہ یہ آدمی نبی ہے یا یہ آدمی مثلا کوئی ولی ہے، میں نے اس کی خدمت کی ہے، لیکن وہ ہے ہی کافر دنیا کا سب سے، میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی اجر استحقاق نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دیکھا کہ بھئی یہ آدمی جاہل تھا، یہ آدمی معذور ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، اپنے کرم سے کچھ دے دے تو دے دے، وَإِلَّا استحقاق یہاں پر کہ کسی کا حق بنتا ہو کہ میں نے اپنے بھائی، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ آدمی بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن وہ تو سب سے بڑا کافر نکلا ہے، میں اتنی عرصے تک اس کا خدمت کرتا رہا، اس کا اجر ہوگا اللہ کے سامنے، مجھے بلا شک بلا ریب حق نہیں بنتا۔ اللہ اپنی بارگاہ سے کوئی کرم کر دے تو الگ بات ہے۔ جی، تو اس کے بعد جب اب پتہ چل گیا نا، آپ نے تو سب کچھ سمجھا دیا، آپ نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا سامنے، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی مومن پھر ان کو غلو کرنے والوں کو اپنی مجلس میں بلاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا حد لگے گی؟ یہ بلا شک بلا ریب اس کی مثال یہی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام پہ تیر چلاتا ہے، وہ وہی ہے جو علی اصغر علیہ السلام کے گلے پر تیر چلا رہا ہے۔ بالکل بالکل، دیکھیں جو برا عالم ہے وہ شمر سے بدتر ہے، شمر سے بدتر ہے، وہ عمر بن سعد سے بدتر ہے۔ عمر بن سعد، شمر، یہ لوگ وہ بدن پہ تیر چلائیں، آپ کے علماء وہ ایمان پہ تیر چلاتے ہیں۔ اور یہ میرا کلام نہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شیعہ علماء کے روپ میں آ کر شیعہ عوام کے عقائد تباہ کر لیتا ہے، ان کو دین سے دور کر لیتا ہے، تو وہ یزید کے لشکر اور عمر بن سعد کے لشکر اور عبید اللہ ابن مرجانہ کے لشکر سے وہ بدتر ہیں۔ تو اگر آپ انہی ایسے لوگوں کے ساتھ دے دیں کہ وہ آ کے شیعوں کو مزید کافر بنا دیں، اہل بیت علیہ السلام سے دور کریں، دیکھیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کی مثال وہی ہوگا، شمر کا، بلکہ شمر سے بھی بدتر۔ تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں روایات میں موجود ہے، رحم اللہ احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، او شیعو ہمارا ساتھی بنو، ہمارا ناصر بنو، ہمارے مذہب کا احیاء کرو، اللہ اپنا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو ہمارے عقائد کو، ہمارے فضائل کو، ہماری باتوں کا احیاء کرتا ہے۔ آپ ان کے احیاء کا یا مطلب کیا؟ یہ جو باتیں لوگ بھول چکے ہیں، کتاب سلیم ابن قیس متروک، اصول کافی متروک، فضائل کتاب الحجہ کافی کی متروک، بحار الانوار کا کتاب الامامہ متروک، یہ سب اتنے فضائل بے شمار، اتنے معجزات، اتنے کرامت، اور سب صحیح، یہ متروک، فراموش شدہ، علماء بھی اس کو کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں لگاتے، چھوٹے علماء کو تو چھوڑے، مراجع بھی ان کو ہاتھ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا احیاء کرو، ان کو عوام تک پہنچا دو، پھر مخالفین تک پہنچا دو، دنیا والوں تک پہنچا دو۔ احیاء یہ ہوتا ہے، مجلس کس کے لیے ہوتا ہے؟ احیاء کے لیے ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ دوبارہ زندہ کریں وہ چیز جو فراموش ہو چکا ہے، وہ چیز جو متروک ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ سامنے لے کے جائیں، لوگوں کے ذہنوں میں اس کو زندہ کریں، لوگوں کے سینوں میں اس کو زندہ کریں۔ مجلس اس لیے ہوتا ہے، مجلس اس لیے نہیں ہوتا انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ آپ کو مزہ دیا جائے۔ وہ غلط باتیں، باطل باتیں، جس کے کہنے والے پہ اہل بیت علیہ السلام لعنت کرتے ہیں، وہ غلط باتیں آپ لوگوں کو بتائیں۔ جی سر۔ تو اب یہ محرم سفر گزرا ہے، ربیع الاول گزر چکا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ ایام شہادت پاک سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں، اور اس کے بعد جو جیسے ہی رجب شعبان کا مہینہ آئے گا، تو رجب اور شعبان کے مہینے میں جو علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہے وہ بہت پاکستان میں منائی جاتی ہے،
تو اس خوشی کے اندر، اس جشن کے اندر جو کہ معصومین علیہ السلام کی ہے، اس میں لوگ اہتمام کرتے ہیں ڈھول، دمال، آتش بازی، اس طرح کی چیزیں جو کہ استعمال کی جاتی ہیں. تو کیا جشن معصومین جو ان کی آمد کا، جو ان کی ظہور، جو ان کا اس زمین پر ہم پر جو آئے ہیں، ان کی خوشی منانا، اس میں اس طرح کی چیزوں کو لے کر آنا، اس طرح کی چیزوں کو شامل کرنا، وہ کچھ تھوڑا بہت اجازت ہے، یا جس طرح آپ نے پہلے جواب دیا ہے یہ بھی اسی طرح ہی؟ نہیں، ڈول دیکھیں، ڈول جو ہوتا ہے پرانے زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں، امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ڈول بجاتے تھے. وہ پرانے زمانے میں جنگ کے موقع پہ ڈول بجاتے تھے. تو ڈول سے منع نہیں ہے، مگر وہ شخص جس کا کام ہی ڈول بجانا ہے، مثلا وہ فسق کے مجالس میں جا کے ڈول بجاتا ہے، اس کو لعنت کی گئی ہے. وہ طبلے والے ہوتے ہیں نا، وہ جا کے وہ ناچتے ہیں وغیرہ، وہ اس طرح فسق کے مجالس میں ان چیزوں کی منع ہے. ویسے اگر آپ ڈول بجائیں، اسے ڈول بجانے سے منع نہیں ہے. اور مثلا جو بھی خوشی کا جو جائز اور فرح کا، سرور کا اظہار کر، وہ بشرط فی نفسی جائز ہو. مثلا کوئی شراب نہ پیے، شراب کا مجلس بنا دیں، شراب کا تحفہ بھیج دیں، بھائی کہ نستجیر باللہ، ولادت کا ایام ہے، وہ تو آدمی کافر ہوگا اس طرح. لیکن جو چیز فی نفسی جائز ہے، مثلا آتش بازی جو ہے، فائر ورکس، یہ جائز ہے. یہ کوئی حرام تو نہیں ہے. فائر ورکس کر سکتے ہیں. ہاں بالکل، فائر ورکس حرام نہیں ہے. فائر ورکس آپ کر دیں. یہ ہے کہ مومن اس میں اسراف نہ ہو، اس میں کسی مومن کا، کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو. یا مثلا وہ چراغاں کر دیں، اپنے گھر پہ چراغ لگا دیں، امام بارگاہ پہ چراغ لگا، یا مومنین کو اچھے اچھے کھانے دے دیں، اچھے اچھے شربتیں پلائیں، تحفے دے دیں، مثلا اچھا لباس دے دیں. اس میں کوئی منع، یہ جتنا خوشی منائے جائے. لیکن کے بارے میں بتائیں. اصل چیز جو ہے نا احیاء ہے عزیزو، اصل چیز احیاء ہے. اہل بیت علیہ امام الزمانہ علیہ السلام جس چیز سے راضی ہوتے ہیں، جس سے ان کو نصرت ہوتی ہے، امام عصر علیہ السلام کے لشکری اس سے بڑھ جاتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کے شیعوں کی تعداد میں اس سے اضافہ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اب احیاء کریں ان کے تعلیمات کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کے تعلیمات کو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے تعلیمات کو، ان کے احادیث مبارکہ کو. ان کے تعلیمات کیا ہیں؟ مجتہدین کے فتاوے نہیں ہیں، یہ بکواس، یہ فراڈ. مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے حوضے پر، علماء پر، کہ ان کے فراڈ اور ان کی روسیاہی. دیکھیں یہ جو علوم بتاتے ہیں نا حوضے میں، ان کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کا ایک ورثہ ہے میرے عزیزو، ان کے روایات، ان کے احادیث. عالم کا کام ہے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین. میں آپ کو غلط بتا رہا ہوں، تم خود سوچو اہل بیت علیہ السلام کے فرمان، کہ انہوں نے کیا کہا ہے، ان کے تعلیمات کیا ہیں، یہ لوگوں میں عام کرو، لوگوں میں پھیلاؤ. دین اسی کا نام ہے، تشیع اسی کا نام ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے. دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کے مذہب کے متعلق اگر کوئی شبہات نواسب پھیلاتے ہیں، ان کا جواب دیا جائے، ان کا منہ کالا کیا جائے، تاکہ کبھی کسی شیعہ نوجوان کو اس کے دل میں کبھی شک نہ پڑے. کیونکہ شیعہ سب تو ایک نہیں ہوتے نا علم کے لحاظ سے. بہت سارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا علم کم ہوتا ہے، اور نواسب ان کو سناتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں شک پڑ جائے. تو شیعہ عالم کو کہہ رہے ہیں، ہاں شیعہ عالم کا کام ہے، آپ شیعت خراب کر رہے ہیں. شیعہ عالم کا کام ہے کہ نواسب کے شکوک کا جواب دے، ان کا منہ کالا کر دے، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو کسی بھی مسائل پہ، چاہے دیکھیں ہمارے گھریلو مسائل ہیں، بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں جھگڑا ہوتا ہے، کاروبار میں مومنین میں اختلاف آ جاتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے نہیں معلوم، ہمیں اقدار نہیں معلوم، ان کا اخلاق نہیں معلوم، ان کے فرامین کا نہیں معلوم، کوئی ان کو پڑھتا نہیں، کوئی ان کو سناتا نہیں. اور پھر دیکھیں دنیا میں لوگ ابھی وہ مختلف مذاہب کے پیچھے پڑتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کا اتنا نور ہے ان کے فرمان میں، ان کے کلام میں اتنی حکمت ہے کہ اس کا کوئی حد و حصر ہی نہیں ہے. اگر یہ انوار کے دروازے ہم دنیا والوں کے لیے کھول دیں، اللہ جانتا ہے کہ کتنے لوگ اہل بیت علیہ السلام کے والے و شہیدہ ہو جائیں گے. وہ اہل بیت علیہ السلام، جس طرح آپ اور ہم امیر المؤمنین اہل بیت علیہ السلام کا نام سن کر ہمارے آنکھوں پہ آنسو آ جاتا ہے، اس طرح دنیا میں بہت سارے اور مزید لوگ دنیا کے مختلف کونوں میں ایسے شیعہ پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ تو شیعہ عوام کا کام ہے اور شیعہ علماء کا کام ہے کہ اس مہم کو، کہ ہم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو بیرق ہے، ان کا جو علم ہے، ان کا جو جھنڈا ہے ہدایت کا، اس کو پوری دنیا کے لیے بلند کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑا بہت
خریدنا ہے بہت بڑا اور ڈنڈا بہت بڑا خریدنا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو، ان کی ہدایت کو عام کیا جائے، پہنچایا جائے۔ جی بسم اللہ، مزید بولیں۔ اور یہ ایک بات بتائیے، شعر و شاعری کے بارے میں آپ کا کیا تو شعر و شاعری سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا نا، وہ شعر و شاعری جو ہے اس کی چاہے زیادہ ان کی تعریف میں کی گئی، ہاں اب بتا رہا ہوں، ہاں ان کی جو دیکھیں وہ ان کی اتنی تعریف شعر و شاعری کی اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ مدح نہیں ہے، اور ماہ رمضان میں تو اس کی منع ہے، رات کو بھی شعر و شاعری پڑھنے کی منع ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب میں اور ان کے فضائل میں اگر شعر بالخصوص مصائب میں پڑھے جائیں اس کی اجازت ہے، باقیہ وہ شعر و شاعری سے اتنی شعر و شاعری کی طرف اتنی رغبت نہیں ہے روایات میں۔ جی یعنی کہ وہ اتنا زیادہ اہمیت کا عامل نہیں ہے کہ اس کی طرف اتنی نہیں، شعر و شاعری قرآن مجید ہے، والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء کا اتباع کون کرتا ہے؟ گمراہ لوگ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ماہ رمضان میں شعر نہیں پڑھنی چاہیے۔ راوی پوچھتا ہے کہ چاہے آپ کی تعریف میں ہو، تو امام علیہ السلام نے فرمایا چاہے ہماری تعریف میں بھی ہو تو شعر سے اجتناب کرو ماہ رمضان میں، مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے۔ جی اور مجھے یہ بتائیے گا کہ نہج الاسراب ہے، میں نے پچھلی بار آپ سے سوال کیا تھا کہ مولا رزق دیتے ہیں، مولا جو ہے وہ کیا ہیں، تو نہج الاسراب ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ مجھے باقاعدہ کسی نے یہ خود بولا کہ یار یہ جو انہوں نے تمہیں جواب دیا ہے تو انہی سے شیخ صاحب سے یہ پوچھ لینا تھا کہ یہ ساری چیزیں تو نہج الاسرار میں لکھی ہوئی ہیں، مولا کے خطبے ہیں، تو اب نہج الاسرار کو جو ہے وہ ہم کیا یہ آپ کے مزید یہ جو مزید موجودہ دور کے علماء ہیں نا، ادھر سے یہ کاپی پیسٹ بہت آسان ہو گیا، اب ادھر ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے وہ کتاب نام، اگر بھی کتاب نام رکھ کے اس کو چھاپ دو، نہج الاسرار۔ یہ کوئی کتاب نہیں ہے بھائی، یہ نہج الاسرار کوئی کتاب ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہوگا کوئی کتاب ہوگا، کسی ہندوستانی پاکستانی کسی مولوی نے لکھا ہو، یہ مصادر میں سے نہیں ہے، یہ مصادر حدیث میں سے نہیں ہے، یہ اشیاء عوام کے لیے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ مثلا ایکتا مولوی ایران میں، اس نے کتاب لکھا میزان الحکمہ، شیعہ عمریہ روایات کو ملا کر وہ سارا کاپی پیسٹ ہے، کاپی پیسٹ اس نے کر دیا میزان، وہ بڑا مشہور بھی ہو گیا اسی میں، حالانکہ وہ نہایت وہ جاہل ٹائپ کا آدمی تھا، محمد علی شہری لعنت اللہ علیہ، اور نہایت ہی قاتل آدمی، اس نے کتنے بے گناہ لوگوں کو مار دیا تھا۔ اب یہ شیعہ مولوی تو جانتے نہیں ہیں، شیعہ مولوی کو کیا معلوم، شیعہ مولوی آپ کے پاکستان ہندوستان کے شیعہ مولوی اکثر یہ 99% زامبیز ہیں، یہ برین واشڈ ہیں، ان کا جو ہے نا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اپ سٹیئرز ان کا اب آخر پر ان کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ روباٹ کی طرح، ان کے سافٹ ویئر وہاں پہ انسٹال ہو چکا ہے باہر سے، ان کو کیا معلوم دین کیا ہوتا ہے، ان کے سامنے وہی جو ان کو برین واش کیا گیا کہ نہج میزان الحکمہ اچھی کتاب ہے، ان کو بس یہی لگ گئے کہ میزان الحکمہ اچھی کتاب ہے، میزان الحکمت ہے، نہج الاسرار ہے، اور جو ان کے مجتہدین کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں بس وہی پڑھی جاؤ۔ بس یہی ہے نا ان کا۔ تو میں نہیں کہتا نہج الاسرار برا کتاب ہے، مجھے نہیں معلوم، نہج الاسرار میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اچھی کتاب ہو، لیکن یہ موجودہ دور کے علماء نے لکھا نا، یہ لکھتے ہیں کچھ ترجمہ کر کے عوام پہ وہ سامنے پیش کرتے ہیں، یہ کوئی شیعہ مصادر میں سے نہیں ہے، مصادر اولیہ یا ثانویہ میں سے نہیں ہے۔ مصدر یہ ہے، مثلا کتاب کافی مصدر ہے، من لا یزال الفقی مصدر ہے، کتاب کمال الدین مصدر ہے، یہ مصادر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد مصادر ثانویہ ہے، جیسے کتاب وسائل الشیعہ ہے، بحار الانوار ہے، کتاب مستدرک الوسائل ہیں، اور اس کے بعد جو موجودہ دور کے علماء یہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ انہی کتابوں سے لے کر، دیکھیں انہی کتابوں سے لے کر کچھ اپنے سے شاید غلط بھی ملاتے ہوں گے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ میں نے اس کتاب کا صرف نام سنا ہے، وہ بھی پاکستانیوں سے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں اس کو۔ جی میں آخر پر ایک سوال ہے، آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آخر پر یہ ایک سوال ہے، اور میرے سوال سارے وہی ہیں جو اس وقت بیسک مسئلے ہیں۔ راہب ایک ہے، امام کا کوئی چاہنے والا ہے سمجھ لیں، یا جس طرح بھی تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ وہ امام کے پاس آتا ہے، ان سے پہلے تو وہ نبی کے پاس، سرکار کے پاس جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو سوال کرتا ہے کہ مجھے بیٹے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد چاہیے، تو سرکار
لوہے محفوظ پر مطالعہ کر کے کہ تمہارے پاس اللہ نے تمہیں کوئی بھی اولاد نہیں کی، تو وہاں سے رنجیدہ ہو کے باہر نکلتا ہے، تو جیسے ہی وہ مسجد کے باہر پہنچتا ہے تو امام علیہ السلام وہاں کھیل رہے ہیں، تو امام کو اپنا مسئلہ بتاتا ہے. اس کے بعد امام اسے 7 بیٹے عطا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے 7 بیٹے لے کر دیتے ہیں. پھر وہ بیٹے کربلا میں بھی شہید ہوئے. یہ سارا ہمیں واقعہ بتایا جاتا ہے، لیکن ان 7 بیٹوں کا آگے کوئی نام یا اس طرح کی کوئی چیزیں آگے نہیں مل رہی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ حقیقت میں ایسا ہے بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا بھائی، میں نے مقاتل بڑے پڑھے ہیں پاکستان میں تو یہ مشہور ہے. ہاں مقاتل میں نے جو عربی مقاتل ہے نا، بحار الانوار کا مقتل ہے، اس طرح کے مقاتل وہ تو میں نے بڑے پڑھے ہیں. اس میں تو یہ میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں کہتا نہیں ہے. دیکھیں ایسے مقاتل ہیں جو غیر مشہور ہیں، مثلا وہ صفویہ کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، اور وہ مقاتل جو صفویہ کے زمانے میں اور قاجار کے زمانے میں، دیکھیں ایران میں 2 بادشاہت تھے نا، پہلے صفویہ تھا، پھر صفویہ کے بعد نادر افشار آیا، نادر افشار نے دہلی فتح کیا، اور پھر نادر افشار کے بعد ایران میں قاجار کی حکومت آئی ہے. آغا محمد خان قاجار، وہ 150 سال انہوں نے ایران پہ حکومت کیا. پھر قاجار کے بعد پہلوی حکومت آئی. تو قاجار کے زمانے میں اور صفویہ کے زمانے میں وہ فارسی میں ایسے مقاتل لکھے گئے جو وہ مقاتل میں ایسی چیزیں ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مصادر نہیں بتاتے کہ انہوں نے کہاں سے لیے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان مصادر میں ہو. دیکھیں جو میں نہیں کہتا یہ غلط واقعہ ہے یا یہ جھوٹ ہے، میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے، میں نے جو کتابیں پڑھی میں نے اس میں نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے یہ غیر مشہور غیر معروف مقاتل میں موجود ہو، بہرحال میں نے اس کو نہیں دیکھا. جی آغا صاحب بات سنیے گا ذرا. آخر پر یہ سے بات کر رہا ہوتا ہوں نا، تو کافی لوگ مجھے بھی لکھ دیتے ہیں کہ یار یہ پوچھو. تو میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ذاکر جو محرم میں گریا کے لیے امام حسین پر آنسو بہانے کے لیے جو مصائب پڑھتے ہیں، ان میں سے کافی ایسے مصائب جو ہم سنتے ہیں وہ کچھ سمجھاتے ہیں کہ وہ کس طرح کا تلفظ اور کس طرح کے الفاظ منسوب کرتے ہیں امام حسین کے لیے، پاک بیبیوں کے لیے، اور جو امام حسین کے اصحاب ہیں ان کے لیے. تو اگر کوئی انسان اس طرح کے مجلس میں آ کر اوٹ پٹانگ مصائب بول دیتا ہے صرف رلانے کے لیے کہ رو لو پیٹ لو، یہ اس طرح کی باتیں جو ان سے کہا جاتا ہے، تو اس کا کیا ویلیو کیا ہوگی؟ یہاں کہاں سے جو کہ بالکل اہل بیت کے لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھیں جو خالص. میں نے اپنے کانوں سے وہ مشہور ذاکرین کی زبان سے بہت ساری ایسی باتیں سنی ہیں. میں نے 2-3 دفعہ سنا تھا مجالس سن کے کہ بولتے کیا. تو ایسے مصائب کے وہ کسی کتاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. شاید وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ آپ شاید میرے خیال میں وہ یہی سوچتے ہوں گے اپنے درمیان اپنے آپس میں کہ آپ مصائب میں جھوٹ بول سکتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے. دیکھیں مصائب ہے کوئی سن لینا ابھی ایسی کوئی اجازت ہے مصائب. دیکھیں مصائب بعض جو مقاتل میں موجود ہیں وہ مصائب کم نہیں ہیں، وہ بڑے دل خراش ہیں. اور بعض مصائب ایسے ہیں جو زبان حال ہیں. مثلا آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بی بی سلام اللہ علیہ نے اس طرح کہی ہوگی، انہوں نے اس طرح دیکھا ہوگا اپنے آنکھوں کے سامنے سے تصویر کشی. یہ جھوٹ نہیں ہے اگر کوئی کہہ دے کہ شاید بی بی سلام اللہ علیہ نے خیمے سے باہر جھانک کے دیکھا، ان کو یہ منظر نظر آیا. ٹھیک ہے نا. یہ غلط نہیں ہے کیونکہ یہ ممکن ہے اس طرح انہوں نے دیکھا. لیکن اگر وہ کوئی ایسا واقعہ پہ بنا کے اس طرح پیش کرتا کس طرح واقعہ پیش آیا ہے اور اس کو علم نہیں ہے تو یہ حرام ہے. اگر علم نہیں ہے کسی مقتل میں نہیں دیکھا. اکبر. تو پاکستان میں آغا صاحب سب کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان میں، سب کچھ قیاس. ہاں بالکل. امام سجاد علیہ السلام نے یہ کیا، امام سجاد علیہ السلام نے یہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے یہ کیا. بھئی اگر وہ کسی کتاب میں آپ کسی بھی شخص کے لیے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. جھوٹ بولنا حرام ہے، بالخصوص پھر اس کا پیغمبر کے لیے، امام کے لیے. سن لیں میری بات، آپ سن لیں نا، بات کرنے دیں. تو یہ کسی بھی شخص کے لیے آپ جھوٹ نہیں بنا سکتے. آپ پھر سن لیں، آپ پلیز سن لو، جواب بات کرنے دو. تو آپ کسی بھی عرض یہ ہے آپ جھوٹ نہیں بنا سکتے. عرض یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امام علیہ السلام یا فلان شاعر نے اس طرح خاکر پیش کیا، وہ بالکل صحیح ہے. یا بی بی سلام اللہ علیہ کا زبان حال یہ ہوگا، ان کی دل کی حالت یہ ہوگی کہ یہ جملے ان کے زبان سے نکلے ہوں گے. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس میں بہت ہی یعنی اس مصیبت اتنا عظیم ہے کہ اس کے حق میں جتنا رویا جائے وہ کم ہے. انسان جتنا اپنے آپ کو مارے پیٹے، سینہ خراش کرے، سر خراش کرے، بال
بال کھینچ لے، وہ اس میں اس کا حق ادا نہیں ہوتا، بلا شک بلا رائب، لیکن کسی کو جھوٹ بولنے کا حق نہیں ہے۔ تو اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصائب کی کمی ہے، مصائب کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اور عوام کے لیے چاہیے کہ وہ ایسے جھوٹے مصائب کو نہ سنیں، اور سچی باتیں دیکھیں۔ سچی باتوں میں اتنا انسان کو رونا آتا ہے، اتنا انسان کو گریہ کرنا، اتنا مثلا اشعار ہیں، مراثی ہیں، نوحے ہیں کہ ان کو سن کے انسان کو اتنا گریہ آتا ہے کہ انسان گریہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، بے حال ہو جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے کی نہیں ہے۔ عوام کو ایسے ذاکرین سے پہلے شرط کریں کہ بھئی آپ سچی احادیث پڑھیں۔ اب جو مجلس کا جو بانی ہے نا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ آپ وہی مصیبت پڑھیں جو آپ نے پچھلے سال پڑھی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کیا فیشن ہے کہ بھئی ایسا مصائب سنا دیں جو پہلے کسی نے سنایا ہی نہیں ہے، یعنی جھوٹی بات۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسی مصائب سنا دیں جس نے کبھی کسی نے وہ مصیبت سنی نہیں آپ آج سے پہلے، کوئی بات نہیں۔ وہی مصیبت جو آپ نے آج سنایا اگلے سال بھی سنایا، اگلے سال بشرط کہ وہ صحیح ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کو سچ پسند ہے، اہل بیت علیہ السلام بھی آپ سے سچ مانگتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام پہ تہمت لگانے والا، جھوٹ باندھنے والا، وہ اللہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہوتا ہے۔ اوکے میرے عزیز، میرے بھائی، بہت مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ بہت شکریہ، بہت خدا شکریہ۔ حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، سلامت رہیں۔